اور اگر دو ناراض دوستوں میں سے یا دو ناراض دھڑوں میں سے ایک صلح کرنا چاہتا ہے، دوسرا نہیں صلح کرنا چاہتا، اور وہ آگے پہل کرتا ہے تو اس کو پہل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر جو گناہ اور بوجھ ہے وہ اس دڑے سے اتر جائے گا، اس بندے اور انسان سے اتر جائے گا جو صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ سارا گناہ اور بوجھ اس دڑے پہ آ جائے گا جو کہ صلح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور اگر ایک دھڑا، دو ناراض دھڑوں میں سے ایک دھڑا صلح کرنا چاہتا ہے، یا دو مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی صلح کرتے ہوئے سلام میں پہل کرتا ہے اور دوسرا بھائی جو آگے سے ناراض ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتا، تو جو آپ نے سلام کہا ہے وہ آپ کا سلام ضائع نہیں گیا، اس سلام کا جواب آپ کو آگے سے فرشتے دیتے ہیں، اور جو اس نے آگے سے جواب نہیں دیا اس کو جواب شیطان دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم نے اس عید قربان کا یہ بڑا اہم سبق اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ اپنی انا کو قربان کر دیں۔ جو بات بات پہ میں کرتی رہتی ہے، اس اپنی میں کا گلا گھونٹ دیں، اس اپنی بے جا خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھونٹ دیں۔ ہمارے آج سب سے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنی انا پہ اڑے رہتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی انا کو نیچے نہیں آنے دیتے، عاجزی اختیار نہیں کرتے، تواضع اختیار نہیں کرتے، اڑے رہتے ہیں اور سینہ سپر رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جب تک ہم نیچا نہیں دکھا لیتے، اپنے مد مقابل کو نیچے گرا نہیں دیتے، اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتے، اس وقت تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے یہ تربیت نہیں ہے۔ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں کی گئی ہے۔ ہماری تربیت یہ ہے اپنی انا کا گلا دبائیں، اپنی انا کو قربان کر دیں، اپنی انا کو ذبح کر دیں، نفرتوں کو ذبح کر دیں، صلہ رحمی کے ساتھ چلیں، قطع رحمی نہ ہو، اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھیں، اپنے تعلقات کو برباد نہ کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کو طول نہ دیں، جو 3 دن سے زیادہ طول دیتا ہے وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بھائی بن جائیں، اور خواہ مخواہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ ایسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھ لیں، یا ایسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ہمسائوں کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے کسی دوست کا تذکرہ کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، ہاں وہ ایسے ہوا تھا، وہ ایسے ہوا تھا۔ ہمیں کسی چیز کا جب تک حتمی علم نہیں ہے ہم اس کے بارے میں رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اگر ہمیں اپنے پیارے نبی سے پیار ہے نا، اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے فرامین سے محبت کرنا پڑے گی۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ایسے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنی کسی مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرو، اس کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ میں نے اس کے عیب تلاش کر کے اپنے دوستوں کے سامنے اس کو ننگا کرنا ہے، میں نے وہ فلاں گھر کے عیب تلاش کرنے ہیں اور اپنے دوستوں کے سامنے ان کو بتانا ہے، اپنے دوسرے محلے داروں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس خاندان کے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ ہماری یہ تربیت نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کی ٹو میں نہ لگے رہو، اس کے عیب تلاش نہ کرتے رہو تاکہ اس کو گندا کرو دوسروں کے سامنے۔ ہماری تربیت یہ ہے اگر کسی میں کوئی عیب دیکھ ہی لیا ہے، عیب آپ کو نظر ہی آ گیا ہے، تو اپنے اس بھائی کو اکیلا کرو، اکیلا الگ کر کے اسے سمجھاؤ بھائی آپ کے اندر یہ بات موجود ہے، کسی کے سامنے بھی بات نہ کرو۔ اور اگر کسی کے اندر عیب دیکھ لیتے ہیں، کوئی خامی کوتاہی دیکھ لیتے ہیں، تو اس پر پردہ ڈالو، جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوتی اس پر پردہ ڈال دو۔ آج تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہماری مجلس جہاں پر ہم 2-3 دوست بیٹھے ہوں، جب تک دوسرے اپنے دوستوں کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اس وقت تک ہماری جو ہے وہ مجلس جمتی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اس کی خامیاں کوتاہیاں شیئر نہ کر رہے ہو تب تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے رویے بن چکے۔
آپ نے فرمایا کہ ولا تجسسو، عیب کٹوں میں نہ لگے رہو، ولا تناجشو، مال خریدنا بھی نہیں ایسے منڈی میں چلا گیا، مال خریدنا بھی نہیں ایسے خام خواہ بولی بڑھائی جا رہا ہے، مال خریدنا بھی نہیں خام خواہ بولی بڑھائی جا رہا ہے۔ ولا تحاسدو، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو۔ کوئی ایک اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کے اسے حسد نہ کرو کہ اس سے چھن جائیں اور میرے پاس آ جائیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم یہ حدیثیں پڑھتے تو ہیں، اسلامیات کے سلیبس میں جی ہمیں یہ حدیثیں یاد تو ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیپر دینے کے لیے، بس اس کو پڑھو اور اچھے نمبر لے لو۔ اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو بلکہ رش کرو کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے مجھے بھی ان نعمتوں سے نواز دے، اس کے چھن جانے کے پیچھے نہ پڑے رہو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ہے ہماری تربیت، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کے فرامین۔ لیکن ہم غصے میں، جب ہم غصے میں آتے ہیں، اب انا کا مسئلہ اتنا بناتے ہیں کہ سارا محلہ ایک طرف ہوتا ہے، ہم ایک طرف ہوتے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دو یار، اس بات سے باز آ دو یار، اس طرح نہ کرو یار، لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پالے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دیتا ہے، جو کسی کی کنڈ لگا دیتا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ بھی ہم اپنے سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا بہت بڑے اجر کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا۔ ایک واقعہ حضرت زین العابدین کا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کی لونڈی آپ کو جو ہے وہ وضو کروا رہی تھی، وضو کرواتے ہوئے وہ جو پانی والا برتن تھا وہ اس طرح گر گیا اور ان کے چہرے کے اوپر برتن گرا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا تو آگے سے اس جو ہے وہ لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا، والکاظمین الغیظ، کہ جو مومن بندے ہیں وہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قد قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا ہے، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آگے سے فرماتے ہیں اذهبی فانت حرہ، جا چلی جا تو آج سے آزاد ہے۔ زخم لگا تھا نا لوٹا گرنے سے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنے انتقام لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آیت کا ایک حصہ سن کے، اس فرمان کو جو ہے وہ سن کے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنی انا کا گلا دبا دیا، اپنی انا کو ذبح کر دیا۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں اور بہت قیمتی قیمتی جانور لے کے بڑا ہم نے پیسہ لگایا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے جانور قربان کیے ہیں، لیکن صرف اس کو ہم جو ہے وہ رسمن قربان نہ کریں، بلکہ جو اس کے اندر موجود پنہا سبق ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ دراصل یہ ہمیں یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی، اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلانی ہے، اپنی انا کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی بے جا خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی دشمنی و عداوت کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی نفرتوں کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی قطع رحمی کا بھی گلا دبانا ہے۔
اپنی بد اخلاقیوں کا بھی گلا دبانا ہے۔ دراصل اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم نے یہ بات بارہا پڑھی اور سیکھی ہے کہ قربانی صرف گوشت پوست کا نام نہیں ہے، قربانی سے مراد قرب حاصل کرنا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، یہی مقصود و مطلوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں اس بات کو بخوبی ذہن نشین کر لینا ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اسی طرح اپنی انا پہ اڑے رہے، اپنی انا کو نہ دبایا، اپنی انا کو قربان نہ کیا، اپنی نفرتوں کا گلا نہ دبایا، اپنی نفرتوں کو ذبح نہ کیا، تو یاد رکھنا قطع رحمی جو ہوتی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا، اپنی قطع تعلقی کرنا، اس کی سزا نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے میں جلدی کرتا ہے اور اس کو آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتا ہے اس کی سزا کو، اور وہ ہے قطیعۃ الرحم، قطع رحمی۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع تعلقی کرنا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج کی ساری گفتگو کا تھیم اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انا کو ذبح کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس اور اپنی بے جا خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے، اپنی نفرتوں کو ذبح کرنا ہے۔ اور وہ شعر جو میں نے شروع میں پڑھے تھے، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کی نظر کرتا ہوں، چلو قربان کر ڈالیں انا کو، خود پسندی کو، عداوت کو، کدورت کو، جہالت اور نفرت کو، چلو قربان کر ڈالیں دلوں کو بانٹنے والی، دلوں کو توڑنے والی ہر ایک بیکار عادت کو، چلو قربان کر ڈالیں کہ قربانی علامت ہے خدا کو راضی کرنے کی، بدی کی ہر علامت کو چلو قربان کر ڈالیں۔